نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب اقامت المہاجری بمکہ بعد قضاء نسکہ قائم کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مکہ معظمہ سے ہجرت کر گئے تھے وہ حج سے فارغ ہو کر 3 دن مکہ معظمہ میں رہ سکتے ہیں۔ اس کے چند سطر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نقل کی ہے: اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم۔ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پوری طرح قبول فرما لے اور انہیں پرانے حال پر واپس نہ فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیکن البائس سعد بن خولہ، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت سعد بن خولہ مکہ معظمہ سے انہوں نے ہجرت کی، پھر حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے، پھر وہیں وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جن صحابہ نے مکہ معظمہ سے ہجرت کی تھی وہ دوبارہ مکہ معظمہ میں جا کر نہ بس جائیں، تاکہ آخر عمر تک ہجرت باقی رہے، کیونکہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کے باوجود آپ کی یہی خواہش تھی کہ مہاجرین واپس مکہ جا کر نہ بسیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے بہت سے صحابہ مدینہ طیبہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم پہنچے۔ یہ دونوں لوگوں کو قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ ان کے بعد بلال اور سعد بن ابی وقاص اور عمار بن یاسر پہنچے۔ پھر عمر بن خطاب 20 صحابہ کی ہمراہی میں مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ مدینہ کے رہنے والے کبھی اتنے خوش ہوئے ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش ہوئے۔ آپ کے تشریف لانے سے پہلے میں نے سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور افصل کی چند صورتیں یاد کر لی تھیں۔ افصل جو ہے یہ کہا جاتا ہے سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الناس تک، ان تمام صورتوں کو افصل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ اور عامر بن ربیعہ اور ان کی اہلیہ اور عثمان بن مظعون اور عیاش بن ابی ربیعہ اور عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبیدہ، حمزہ بن عبد المطلب، زید بن حارثہ، عبیدہ بن حارث، مستح ابن اساسہ وغیرہم رضی اللہ عنہم اور دیگر حضرات ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ سیرت ابن الشام میں عثمان بن مظعون جن کا ابھی ذکر ہوا، یہ وہی صحابی ہیں جو حبشہ سے واپس آ گئے تھے۔ مکہ والوں نے انہیں تکلیف پہنچائی تھی جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی تھی۔ پھر اب آگے کچھ صحابہ کرام کی ہجرت کے کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ الگ الگ درس بنے گا، ایک صحابی کے 2 صحابی کے واقعات جو ہے وہ الگ الگ سے بیان کیے جائیں۔ تو انشاءاللہ آج کا تھوڑی اس جو ہے وہ مختصر ہے، الگ الگ سے ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا جائے گا کہ انہوں نے کیسے کیسے ہجرت کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔